سرمایہ دارانہ معیشت میں کسی بھی چیز مثلاً گاڑی وغیرہ کو بنانے کا مقصد منافع کمانا ہوتا ہے۔ سرمایہ دار جو کہ ایک کار فیکٹری کا مالک ہوتا ہے، مزدوروں کو اجرت پر نوکری پر رکھتا ہے اور ان سے کار کے مختلف حصے بنواتا اور انہیں جڑواتا ہے۔ دن کے اختتام پر سرمایہ دار کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے پیسے اس نے آغاز میں لگائے تھے اس سے زیادہ واپس ملے، لہٰذا اسے کاروں کو اس قیمت پر بیچنا ہوتا ہے جس سے مشینوں اور خام مال یعنی را مٹیریل کا خرچہ، مزدوروں کی تنخواہیں اور سب سے بڑھ کر قدر زائد یا سرپلس ویلیو جو وہ مزدوروں کی قوت محنت یعنی لیبر پاور سے نچوڑتا ہے، نکالا جا سکے۔ مگر ہر شخص کی اتنی قوت خرید نہیں ہوتی کہ وہ کار خرید سکے، اس لیے منڈی میں کاروں کی ڈیمانڈ محدود ہوتی ہے۔ سرمایہ دار بہت خوش ہوتا اگر وہ مارکیٹ میں اکیلا ہوتا، مگر مارکیٹ میں اس جیسے اور بھی کئی کار کمپنیوں کے مالکان ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کاریں بیچ کر زیادہ منافع کمائیں۔ لہٰذا سرمایہ دار نئی مشینری میں سرمایہ کاری کرتا ہے تاکہ کم سے کم لاگت اور وقت میں پہلے سے بہتر چیز تیار کر کے مارکیٹ میں پھینکے اور دوسرے سرمایہ داروں کو منڈی سے باہر کر دے۔ اس طرح وقتی طور پر اسے دوسرے سرمایہ داروں پر برتری مل جاتی۔ اب سرمایہ دار کو پہلے سے کم مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کم لاگت میں چیزیں بنا پاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ پرانی یا پھر اس سے تھوڑی سی کم قیمت پر چیزیں بیچ پاتا ہے۔ مگر اسے دیکھتے ہی دیکھتے دوسرے سرمایہ دار بھی نئی مشینری خریدنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کریں تو وہ منڈی سے باہر ہو جائیں گے۔ اس سے ایک کار کو بنانے کا سماجی ضروری محنت کا وقت یعنی سوشلی نیسیسری لیبر ٹائم کم ہو جاتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ شرح منافع یعنی ریٹ آف پروفٹ بھی گر جاتی ہے۔ پروڈکشن، انویسٹمنٹ اور مقابلے بازی کا یہ عمل جلد ہی اپنی حدوں کو پہنچ جاتا ہے اور منڈی میں کاروں کی زائد پیداوار کے باعث ان کا بکنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی طرح اور کئی چیزیں ہیں جو روز اسی طرح بنتی ہیں اور بنتی ہی چلی جاتی ہیں اور بک نہیں پاتی۔ اسے بحران کہا جاتا ہے، زائد پیداوار یا اوور پروڈکشن کا بحران۔